بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته. الصلاة والسلام على عبده ورسوله وحبيبه ونجيبه وخير خلقه ونور عرشه وبشيره ونذيره سيدنا سيد البطهاء أحمد المجتبى أبي الزهراء محمد المصطفى. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعن على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. سبيل الصلاة. اللهم صل على محمد وآل محمد. دو مبارکبادی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. سب سے پہلی مبارکبادی آج کی مناسبت پر کائنات کا مولا خانہ کعبہ کے درمیان ظاہر ہوا تو نور بارانی ہوئی، نور افشانی ہوئی اور کائنات پر نور کی برسات ہوئی. دوسری مبارکبادی آپ کے لیے خاص کہ آپ کے پاس سننے کا اتنا جذبہ ہے کہ تقریباً 2-2.5 گھنٹے سے لگاتار آپ بیٹھ کے سن رہے ہیں، اور یہ قابل مبارکباد ہیں سننے والے کی جو اس طرح سن رہے ہیں. صلوات پڑھ دیجیے محمد. اللهم صل على محمد وآل آج کا جو دن ہے واقعاً ہر مومن کے سرور قلبی اور قیافہی، چہرہ بھی جس کا گلاب کی طرح کھل جاتا ہے، وہ آج اپنے آپ کو مومن ثابت کرنے کے لیے مولا علی علیہ السلام کے ذکر کو اپنی زندگی سمجھتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں گفتگو مختصر وقت میں، چونکہ نماز کا بھی وقت بہت قریب ہے، گفتگو سے پہلے میں چاہوں گا کہ حدیث کا سہارا لوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی ہی تدبیر اور حکمت کے پیش نظر یہ حدیث فرمائی کہ یا علی، تمہیں سوائے اللہ اور میرے کوئی نہیں پہچانتا ہے. اس کا مفہوم آج بھی ہمیں اس طرح سمجھنا ہے کہ مولا کائنات کی ذات اقدس کے بارے میں اپنی طرف سے کچھ نہ سوچنا ہے نہ کہنا ہے، ورنہ ہم دھوکہ کھا جائیں گے، ہم گمراہ ہو جائیں گے. ہم کہاں اور مولا کی معرفت کہاں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ احتیاط. اس طرح کے مولا کے باب میں یا تو قرآن کا سہارا لیں یا پھر حدیث کا سہارا لیں. خود سے جب بھی ہم بولنے کی کوشش کریں گے غلطی کریں گے، گمراہی ہوگی. اسی لیے میرے مولا نے خود فرمایا کہ میرے باب میں 2 طرح کے لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں. ہلاک فیہ صنفان: محب غال، جو محبت میں بہ جاتا ہے، غلو کرنے لگتا ہے، ومبغض قال، اور وہ کہ جو بغض کی وجہ سے میری فضیلت کو گھٹاتا ہے، اور اگر گھٹاتا بھی نہیں ہے تو چھپاتا ضرور ہے. یہ دونوں طرح کے لوگ افراط و تفریط میں مبتلا ہوتے ہیں. کب؟ جب مولا کائنات کو اپنی طرف سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں.
جب قرآن موجود ہے، جب رسول اکرم کی احادیث، اور وہ بھی متفقہ احادیث، متواتر احادیث، معتبر احادیث، اور میں حیران ہوں کہ اتنی ساری دشمنیوں کے باوجود اور اتنے سارے اقتدار والوں کی لگاتار کوششوں کے باوجود اتنی ساری معتبر حدیثیں کیسے محفوظ رہ گئی؟ جب ہے موجود تو ہم انہی کا سہارا لیں، ادھر ادھر خود سے کچھ کوشش کرنے کی، ہم سائی کی طرف جائیں گے، نتیجے میں گمراہی ہوگی۔ میں بھی سن رہا تھا کافی اشعار کچھ ایسے ہی تھے، کبھی وہ خدا کی طرح بتا رہے ہیں، کبھی خدا کی جگہ پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ بہرحال مولا کائنات کو سمجھنا چاہیں گے تو کیا کریں گے آپ؟ نیچے تو آپ جا نہیں سکتے، ہم انسانوں سے تقابل کرا ہی نہیں سکتے، تو آپ کی اپنی جگہ پہ مجبوری ہے، لیکن ہم گمراہی سے بچنا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ یا تو خدا کے کلام کا سہارا لیں یا پھر رسول کے کلام کا سہارا۔ محفوظ رہے ہم قیامت کے دن بھی، نہ ہمیں غالی کہا جائے نہ مقصر کہا جائے، بلکہ کہا جائے کہ تم واقعاً بھی محبت کا حق ادا کرنے والے ہو، کہ تم نے حد پار نہیں کی اپنی حد کو۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کچھ ایسے بھی افراد آئے کہ جو مولا علی کے بعد میں حد کی بات کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں مولا علی کی حد کی بات نہیں کرتے، ہم اپنی حد کی بات کرتے ہیں، کہیں ہم گمراہ نہ ہو جائیں، کہیں ہم بہک نہ جائیں۔ تو مولا کائنات کے لیے ابھی بہترین تقریر آپ نے سماعت فرمائی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بلند ترین مقام کا انتخاب فرمایا۔ خانہ کعبہ میں کیوں تشریف لائے؟ اس لیے کہ خانہ کعبہ سے کوئی بلند جگہ تھی ہی نہیں۔ زمین پر اگر خانہ کعبہ سے بھی بلند کوئی مقام ہوتا تو مولا کائنات وہاں آتے، اور کوئی وجہ نہیں۔ دوسری بات یہ کہ خانہ کعبہ مرکز کائنات ہے، کرۂ ارض کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ خانہ کعبہ ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا ہے کہ مرکز میں مرکز کو بھیجے۔ اب ذرا توجہ کیجئے، قرآن مجید نے کیا کہا ہے اس بیت اللہ الحرام کے سلسلے میں؟ فرمایا ان اول بیت، سورہ آل عمران آیت نمبر 96، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ چار خصوصیتیں ہیں خانہ کعبہ کی جو اس آیت کریمہ میں اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ نمبر 1، یہ پہلا ہے، ان اول بیت، پہلا ہے، اس سے پہلے خدا کے نام کا کوئی گھر نہیں تھا۔ زمین پر جہاں اللہ سے منسوب کوئی جگہ ہو نہیں تھی۔ اول بیت، 2، یہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے۔ کس کا گھر ہے؟ جس کا کوئی مکان نہیں، جس کا کوئی گھر ہو نہیں سکتا ہے، اس کا گھر ہے۔ ابھی جو لامکان نے منوایا کہ ابھی میرا بھی مکان ہو سکتا ہے۔ اگر توحید کو سمجھنے کی کوشش کرو گے تو بہرحال مولا کائنات کو درمیان میں سمجھنا ہوگا، اس کے لیے گویا تیار ہوا ہے۔ توجہ ہے نا میرے؟ کچھ ہی لمحات ہیں، زیادہ آپ کو پریشانی کریں گے، مجھے پتا ہے آپ کی تھکان کا، کیونکہ آپ کے ساتھ میں بھی تھکتا رہا ہوں۔ ایک سوال پڑھ لیجیے محمد بھائی۔ تو پہلی چیز کیا ہے کہ اول ہے، دوسرا ہے کہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے۔ تیسری خاص بات اس کی ہے، پوری توجہ سے کہ یہ مبارک ہے۔ کچھ لوگ بھی مبارک ہوتے ہیں اور کچھ لوگ منحوس ہوتے ہیں۔ جیسے لوگ مبارک اور منحوس ہوتے ہیں، ویسے جگہ بھی کچھ منحوس ہوتی ہے، کچھ مبارک ہوتی ہے۔ چھوٹا سا معمولی سا معیار آپ کے بھی حوالے کرتے ہیں، آپ اپنا جائزہ خود ہی لیں، کسی اور سے نہ پوچھیں نہ کسی اور کو بتائیں، اپنا جائزہ خود ہی لیں کہ آپ مبارک ہیں یا خدا نخواستہ
موضوع سے آپ لے سکتے ہیں، بیٹھے بیٹھے فیصلہ کر سکتے ہیں اپنا. آپ اپنے دل کو ٹٹولیے. اگر کسی مومن کی ترقی کی خبر آپ کو ملے، آپ دل سے خوش ہو تو یقین کیجیے آپ مبارک ہیں. اگر مومن کی ترقی سے آپ کو خوشی ہوئی، آپ مبارک ہیں. اللہ نے آپ کو برکت کے ساتھ رکھا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کسی مومن کی ترقی سے جلتے ہیں دل میں، تو پھر آپ خود ہی فیصلہ کریں. لیکن یہ نحوست ہمیشہ رہنے والی نہیں، آپ بدل سکتے ہیں. اور بہترین جگہ یہی جگہ ہے جہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں. بہترین موقع بھی یہی ہے جو آپ کے پاس اس وقت موجود ہے. بہترین بزم بھی یہی بزم ہے جو مولا کے نام سے منسوب ہے. بہترین ذکر بھی یہی ذکر ہے جس کے لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ چاہیں تو نحوست کو برکت سے بدل سکتے ہیں. کہ بیٹھ آئے تھے منحوس ہو کر محفل میں اور اٹھ کر جا رہے ہیں مبارک ہو کر. کیا کرے؟ صرف ایک کام کرے کہ سوچے کہ اللہ نے ہر ایک کی قسمت اس نے بنائی ہے تو کسی حکمت سے بنائی ہے. کسی کے پاس کچھ ہے تو میں کیوں جلوں؟ جو کچھ میرے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے، اس پر میں کیوں خوش نہ ہو جاؤں، شکر خدا نہ کروں؟ تو جب آپ کے اندر یہ نیت پیدا ہو جائے گی کہ آج کے بعد میں کسی کی ترقی سے نہیں جلوں گا، تو آپ ہو گئے مبارک. صلوات پڑھیے محمد. آپ سب کو مبارک ہی رہنا ہے اگر ہے تو، اور اگر نہیں تو مبارک بننا ہے. اس کے لیے کوئی جاندار صلوات پڑھ دیجیے محمد علی محمد. برکت کی آج تک صحیح معنوں میں کسی نے ڈیفینیشن نہیں بتائی. کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں، الفاظ، کلمات کہ جن کی صحیح ڈیفینیشن ہو نہیں سکتی. برکت کا کیا مطلب ہے؟ مال میں اضافہ، زندگی میں اضافہ، زیادہ کچھ ہو جائے گا؟ کچھ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. پھر برکت کیا ہے؟ برکت یہ ہے، توجہ سے سنیے گا، اللہ سبحانہ تعالی کی رضا جس کے ساتھ منسلک ہے، ایسی منسلک کہ ایک لمحے کے لیے بھی رضا پروردگار جدا نہیں، تو وہ مبارک جگہ ہوتی ہے. خانہ کعبہ وہ جگہ ہے جہاں سے ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی رحمت جدا نہیں، اللہ کی رضا جدا نہیں، اللہ کی نعمتیں جدا نہیں، اس لیے وہ مبارک ہے. ابھی بات خانہ کعبہ کی کر رہے ہیں نا، یہی ہے نا. مولا علی کو سمجھنا ہو تو کیا کریں؟ قرآن کا سہارا لے یا پھر رسول اللہ کی حدیث کا سہارا لے. تو اب یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ وہ بیت ہے جس کی 4 خصوصیات ہیں. نمبر 1 یہ پہلا ہے، نمبر 2 یہ اللہ کا گھر ہے، نمبر 3 یہ کہ مبارک ہے، نمبر 4 یہ ہدایت ہے. یاد رکھیے قرآن کا عنوان بھی ہدایت ہے. توجہ ہے نا؟ انبیاء کا عنوان بھی ہدایت ہے، خانہ کعبہ کا بھی عنوان ہدایت ہے، اور جو معصوم ہستیاں یہی سے چلی ہیں ان کا بھی عنوان ہدایت ہی ہے. یہ ہو گئی 4 چیزیں. اور خاص بات اس میں یہ 5ویں جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہدی للعالمین ہے، عالمین کے لیے ہے. ظاہر سی بات ہے گھر کس کا ہے؟ اللہ کا، جو رب العالمین ہے. کس کی شریعت کا حصہ ہے؟ رسول اللہ کی شریعت کا، جو رحمت للعالمین ہے. اب وہ گھر اللہ کا ہو اور صرف عرب والوں کے لیے ہو یہ ممکن نہیں ہے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہو ممکن نہیں ہے. اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ جس طرح اللہ کی ربوبیت عالمین ہے، عالمین کے لیے ہے، اسی طرح اس کی ہدایت کا سلسلہ بھی عالمین کے لیے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ہم نے کیا ہے کہ آج کی ساری گفتگو
گفتگو اپنی طرف سے کوئی بھی سبق خراشی کرنے کے لیے کچھ بھی نہ سوچیں گے نہ کہیں گے، بلکہ قرآن اور احادیث کے دائرے میں رہ کر گفتگو کریں گے۔ تو قرآن مجید نے 5 خصوصیات بہرحال بتائی ہیں خانہ کعبہ کی۔ اب آئیے خانہ کعبہ کے درمیان آنے والے کی عظمت کیا ہے، اس کی بھی عجیب و غریب کیفیت ایسے ہی ہے، وہ بھی اول ہے۔ یہ اگر پہلا مکان ہے اور اگر یہ بیت اول ہے تو وہ امام اول ہے، اور یہ اگر بیت اللہ ہے تو آنے والا ولی اللہ ہے، سبحان اللہ، یہ بھی ولی اللہ ہے۔ اور اگر جس جگہ کو خانہ کعبہ اللہ نے مبارک بتایا ہے، مولا کائنات کی ذات بھی سراپا برکت والی ہے، مبارک ہے۔ علی نے دشمن کا بھی برا نہیں چاہا، دشمن پر بھی افسوس یہ کیا کہ اس کو کیا ہو گیا کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے جہنم اپنے لیے خریدا، افسوس کیا اس کے اوپر۔ تو یہ مبارک ہے، سراپا مبارک، اور ہدایت ہے، سراپا ہدایت۔ اور پھر علی صرف شیعوں کے لیے نہیں ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ جس طرح خانہ کعبہ ہدن للعالمین ہے، اسی طرح ہادی للعالمین مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ آپ میں اگر حدیث کا سہارا لوں تو ایک حدیث پڑھوں گا، لمبا ٹائم ہو جائے گا، ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں ہے۔ ایک طرف سے وہاں بہرحال کسی موڑ پر جا کے مجھے گفتگو کو تمام کرنا ہے، بہت مختصر ٹائم میرے پاس رہ گیا، اس لیے میں کوشش کروں گا کہ احادیث کا خلاصہ جلدی آپ کی خدمت میں پیش کروں، اس یقین کے ساتھ کہ آپ علی والے توجہ سے سن رہے ہیں، دل سے سن رہے ہیں، اور پورے شوق اور ولولے سے، پیار اور محبت سے سن رہے ہیں۔ آپ میں سے کوئی بھی مس نہیں کرے گا ایک جملہ بھی، اس لیے کہ میں اپنے جملوں کا ضرور ذمہ دار رہوں گا، لیکن آپ نے کیا سمجھا اس کا میں ذمہ دار نہیں رہوں گا، آپ خود رہیں گے۔ اس کے توجہ سے میں چاہوں گا کہ آپ اپنی تمام تر توجہ کو مرکوز کریں۔ احادیث کی روشنی میں خانہ کعبہ پاک ہے اور پاک کر سکتا ہے، علی بھی پاک ہے، پاک کر سکتا ہے۔ خانہ کعبہ کو معصومین نے بنایا ہے، کسی غیر معصوم کا ہاتھ نہیں لگا ہے۔ مولا کائنات کی پرورش نے بھی یہ بتا دیا کہ جس طرح سے خانہ کعبہ کو ابراہیم نے بنایا، اسی طرح اس کے باپ ابی عمران نے اس کو پرورش کی، اس کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نظارہ حیدری۔ خانہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ ہے، جو اس کی طرف رخ کرے گا، رخ کر کے کھڑا ہو کے نماز پڑھے گا، اس کی نماز قبول ہے۔ جو اس سے منہ پھیر لے گا، اس کی عبادت باطل ہے۔ قبلہ ہے مولا کائنات کی ولایت تمام انسانوں کے لیے۔ اگر دل میں ولایت ہے تو اس کی عبادت بھی قبول ہے، اور اگر دل میں ولایت نہیں ہے تو اس کی عبادت اسی طرح باطل ہو جاتی ہے جس طرح کوئی خانہ کعبہ کو پیٹ کر کے نماز پڑھے۔ خانہ کعبہ، توجہ سے سنیے گا، خانہ کعبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایسا مکان ہے کہ جس کے حدود میں بھی کوئی داخل ہو جائے وہ حفظ و امان سے سرفراز ہو جائے۔ کیوں میں غلط کہہ رہا ہوں علماء کرام کی موجودگی میں؟ یہ قرآن مجید کی بھی آیات سے ثابت ہے، احادیث سے بھی ثابت ہے کہ جو حرم خدا ہے وہ امن ہے، امن کا مقام ہے۔ جو وہاں پر داخل ہو جاتا ہے، اس حدود میں داخل ہو جاتا ہے، وہ امان پا جاتا ہے۔ اب خود خدا متعال نے حدیث قدسی میں جو فرما دیا، ولایت علی حسنی من دخل حسنی امن من عذابی، میرا قلعہ ہے علی کی ولایت، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امان پا گیا۔ جو خانہ کعبہ کی حدود میں داخل ہو وہ امان پا جائے، جو علی کی ولایت میں داخل ہو وہ
یقیناً توجہ سے سماعت فرما رہے ہیں، میں اشارات کا یقیناً ذمہ دار ہوں، اور آپ اشارے تک پہنچا، مشاروں نے تک پہنچنا یقیناً اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ ہماری مجلسوں میں ایسے ہی تو ہوتا ہے کہ اشارہ فوراً کیچ کیا جاتا ہے اور مشاروں نے تک بات پہنچ جاتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ پوری تاریخ تشیع میں علی والا کبھی دہشت گرد نہیں بنا۔ یہ امن کی جگہ ہے خانہ کعبہ، علی والا بھی امن دیتا ہے، امن پیدا کرتا ہے، امن پھیلاتا ہے، وہ جہاں جاتا ہے امان میں رہتا ہے، دوسرے کو امان دیتا ہے۔ دہشت گردی کا اگر سلسلہ ہے تو جس کا تعلق ابو سفیان تک جاتا ہو، جس کا سلسلہ ابو جہل تک جاتا ہو، ابو لہب تک جاتا ہو، وہ دہشت گردی پھیلاتے ہیں۔ یہ ایک بہت حقیقی واضح بات ہے جس کو آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کیا۔ آگے بڑھیے، خانہ کعبہ، پوری توجہ سے کہتے ہیں خانہ کعبہ کے حدود میں جا کر شکار کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ جو شکار آپ کو باہر جائز ہے، اندر جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو مہمان کوئی بھی جانور، جاندار، پرندہ، چرندہ، درندہ، پانی کی مچھلی اگر حرم کے حدود میں ہے تو وہ اللہ کی مہمان ہے۔ مخلوق خدا پر ایک مہمان دوسرے مہمان پر ظلم نہیں کر سکتا۔ حدود میں آ گیا ہے۔ اب علی والے اگر علی والے ہیں تو جب علی کی ولایت کے دائرے میں ہے تو ایک مومن کسی مومن کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ نہیں معلوم بات آپ نے کیا کی ہے تو مجھے اس میں مزید وضاحت کرنے کی ضرورت ہے۔ بھائی خانہ کعبہ کے حدود میں شکار آپ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مخلوق خدا وہاں اللہ کے گھر کے حدود میں حرم پروردگار میں ہے۔ وہ جیسے آپ مہمان ہیں ویسے وہ مہمان ہے۔ ایک مہمان دوسرے مہمان کو نہیں مارتا۔ تو آپ اگر علی کی ولایت کے حصار میں ہیں تو باہر نکل جائیے، پھر شیعوں پر ظلم کیجیے، یا تو علی کی ولایت سے نکل جائیے پھر کسی کی ہمت کیجیے، یا علی کی ولایت کے حصار سے نکل کر کے کسی مومن کا مال کھا جائیے۔ لیکن اگر ہے اس دائرے میں جب تک ہمیں فرق یہ ہے، توجہ، فرق یہ ہے کہ خانہ کعبہ چونکہ اس کا تعلق مادیات سے ہے، ظاہری چیزوں سے ہے، اس لیے اس میں داخل ہونے کا وقت بھی محدود ہے۔ نکل جاؤ احرام سے تو پھر وہ پابندی ہٹ جاتی ہے۔ لیکن ولایت وہ چیز ہے کہ جو ایک بچہ جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا اس کے دل میں جاتی ہے تو یہ پھر نکلنے کا نام بھی نہیں لیتی۔ آپ کو معلوم ہے نا، یہاں کچھ ڈاکٹرز بھی یقیناً موجود ہوں گے۔ رسول اکرم نے آج کے 1400 سال پہلے عجیب و غریب حدیث فرمائی، فرمایا تناکحوا وتناسلوا فتکثروا فإنی اباحی بکم الامم یوم القیامہ۔ اولاد پیدا کرو، کس سے کہہ رہے؟ مومنین سے۔ پیدا کرو، میں فخر کروں گا قیامت کے دن اس بچے پر بھی کہ جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا، سقط ہو گیا۔ عجیب بات ہے یا رسول اللہ، وہ بچہ جو ابھی مکمل ہو کر پیدا بھی نہیں ہوا، سقط ہو گیا، کمپلیٹ بھی نہیں ہوا، اس پر بھی آپ کیسے فخر کریں گے؟ اس وقت کی دنیا اس حدیث کو سمجھ نہ پائی، لیکن آج کے ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ جب انسان کا جسم بننے لگتا ہے تو سب سے پہلی جو چیز بنتی ہے انسان کے جسم کی وہ ہے اس کا دل۔ دل پہلے بنتا ہے، باقی اعضاء آہستہ آہستہ بننے لگتے ہیں۔ تو دنیا نے آج ثابت کر دیا کہ سب سے پہلے جو چیز بنتی ہے وہ دل ہے۔ پیغمبر 1400 سال پہلے فرما رہے ہیں کہ وہ انسان جس کے دل میں علی کی ولایت آ جائے وہ فخر کرنے کے قابل ہے، چاہے وہ ابھی دنیا میں آیا بھی نہ ہو۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔
وقت میں چونکہ گنجائش نہیں ہے نا، اس لیے میں اشارے دے رہا ہوں، جلدی جلدی احادیث کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، طول تفصیل میں نہیں جا رہا آپ کے لیے، اسی لیے توجہ مزید دینے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ توجہ دیں گے تو بات کو کیچ کریں گے، آگے ہم بڑھیں گے۔ تو یہ جو فخر کیا ہے پیغمبر اکرم نے اس بچے پر بھی کہ جو بھی پیدا نہیں ہوا، چونکہ دل ہے اور دل میں ولایت آ گئی، اب آ گئی ہے تو جانے کا نام نہیں لیتے۔ جیسے اللہ کی کوئی حلال چیز حرام نہیں ہوتی، نہیں کیا کر رہا اسی طرح ولایت جو پاکیزہ ماں کی وجہ سے آ گئی ہے وہ نہیں نکلتی، وہ نہیں جاتی، جان بھی چلی جائے ولایت نہیں جاتی، بلکہ اس پہ اور زور آ جاتا ہے۔ جان کے نکل جانے کے بعد ولایت میں اور بھی زیادہ پختگی آ جاتی ہے، برزخ میں اور زیادہ وہ مومن ہو جاتا ہے، اور پھر جب ضرورت اس کی ولایت کو پڑھنے لگتی ہے، ولایت کو کی ضرورت اسے پڑھنے لگتی ہے نا، تو مزید اس میں اس کے اندر نکھار پیدا ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ حوض کوثر پر جب حکم ہوتا ہے اللہ کی جانب سے، میری امت کے لوگوں اگر نجات پانا ہو اور بہشت کا راستہ ناپنا ہو تو آؤ علی کے پرچم کے نیچے جمع ہو جاؤ۔ جن کو آر تھا، تکلیف تھی، بغض تھا، وہ کبھی آئیں گے نہیں، اس لیے کہ بات جنت میں جانے کی ہو کر بھی علی کے پرچم کے نیچے آنے کی ہو رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جنگل میں، پہاڑوں میں، دریا کی بہتی دہاروں میں، قرآن کے 30 پاروں میں، کل ایمان کے نام کا نعرہ حیدری۔ اب پوری توجہ سے سنیے، پوری توجہ سنیے۔ خانہ کعبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حرم ہے، تو یہاں خانہ کعبہ کی ایک عجیب و غریب عظمت ہے کہ جو وہاں داخل ہوتا ہے اسے صرف اور صرف خدا یاد آتا ہے۔ حتیٰ جو لوگ بزنس کے لیے بھی جاتے ہیں نا، تو تھوڑی دیر کے صحیح وہاں پر تھوڑا بہت اللہ کا خیال رکھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں اللہ کا۔ خانہ کعبہ وہ ہے جو آپ کو ذکر خدا پر مجبور کر دے، علی کا ذکر وہ ہے کہ جو آپ کو خدا تک لے جائے۔ ذکر علی بھی آپ کو خدا تک نہیں لے جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے۔ ہم نے اپنی طرف سے کوئی مسالہ تیار کیا ہے جس نے زہر کا کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہم اپنے مسالوں کو استعمال نہ کریں بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں علی کا ذکر کریں، تو پھر کیا ہوگا؟ یہی ذکر ہوگا جو آپ کو توحید پروردگار کی طرف لے جائے۔ جو علی کا جتنا مولائی ہوتا اتنا ہی اللہ کا نیک بندہ ہوتا۔ میرا شیعہ وہ ہے کہ جو زاہدوں میں سب سے بڑا زاہد ہو، عبادت گزاروں میں سب سے بڑا عبادت گزار ہو، متقی لوگوں میں سب سے زیادہ تقوی رکھنے والا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی عام لوگوں کے امام نہیں ہے، متقیوں کے امام ہے۔ معیار ہے نا بھائی، معیار، اس معیار سے نیچے نہیں اتارے، معیار ہے، ہر کسی کے بن جائے تو کوئی کمال نہیں ہے، متقیوں کا امام ہے۔ تو یہ خانہ کعبہ کی عظمت ہے، ذکر خدا ضرور ہوتا ہے، خانہ کعبہ جیسے ہے ویسے۔ اور آپ نے اس سے پہلے بھی سنا کہ خانہ کعبہ کو دیکھنا، کچھ نہ کرو، خالی دیکھو، عبادت ہے۔ مولا کائنات یہ مولود کعبہ ہی نہیں ہے بلکہ فخر کعبہ ہے۔ مولا علی کا قبلہ نے بھی فرمایا کہ جزوی فضیلت ہے، میں کہتا ہوں فضیلت مولا کی نہیں ہے کہ خانہ کعبہ میں تشریف لائے، بلکہ کعبہ کی فضیلت ہے۔ آپ کہیں یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ یہ غلو تو نہیں ہو گیا؟ غلو نہیں ہوا، آدم نے خانہ کعبہ کو بنایا۔ اللہ کے حکم سے کس نے خانہ کعبہ کو بنایا؟ سب سے پہلے بنیاد کس نے رکھی؟ بتائیے۔ حضرت آدم علیہ السلام۔ اور علی کون ہے؟ کنت ولی آدم بین الماء والطین، اس وقت بھی ولی خدا جب ابھی آدم و گل کے درمیان میں تھے۔ تو فضیلت کس کو کس سے حاصل ہو رہی ہے؟ خانہ کعبہ کو فضیلت علی سے یا علی کو خانہ کعبہ سے؟
اب مجھے بتائیے کوفہ قابل فضیلت تھا جب تک مولا علی کا وہاں وجود مبارک نہیں گیا؟ کیا آج کر رہے ہیں؟ نجف اشرف کیسے نجف اشرف ہوا؟ چھوڑیے اس سے پہلے آئیے مدینہ. آج مدینۃ الرسول مدینہ منورہ کہلاتا ہے. کس کی وجہ سے؟ مسجد کی وجہ سے, مسجد النبی کی وجہ سے رسول کو فضیلت ہوئی, یا رسول کی مبارک قدم کی وجہ سے یثرب مدینہ بنا. یثرب مدینہ بنا, فضیلت اس شہر کو ملی رسول اسلام کے تشریف لے جانے کی وجہ سے. کوفے کو فضیلت ملی مولا کائنات کے تشریف لے جانے کی وجہ سے. قوم کو فضیلت ملی ایک اہل بیت کی ہستی وہاں پر گئی. تو قوم آشیانے اہل بیت بن گیا, فضیلتوں کا مرکز بن گیا. خراسان قابل فخر نہیں تھا, خراسان سے میرے مولا کو عزت نہیں ہوئی, بلکہ مولا تشریف لے کے گئے تو خراسان کو اللہ نے فضیلتوں سے مل دیا. جس طرح یہ تمام مقدس اور مبارک اور فضیلت والی جگہ کسی نہ کسی ولی خدا یا نبی خدا کی وجہ سے ہے, اسی طرح خانہ کعبہ کو فضیلت ملی ہے تو مولا کائنات کی وجہ سے ملی ہے. خانہ کعبہ میں تشریف لائے تو پھر یہ کعبہ بنا ہے. پڑھ رہا تھا ہمارے جو دوسرے بھائی ہیں جو ہمیشہ ترجیح نگاہ رکھتے ہیں اور اپنی اینک بھی تھوڑی سی موٹی رکھتے ہیں, انہوں نے لکھا کہ اگر فضیلت بھی ہے تو میں یہ نہیں سمجھ پاتا ہوں, میں یہ نہیں سمجھتا ہوں. لکھا ہوا ہے ابھی حال میں ان کے آرٹیکل کو میں نے پڑھا. میں یہ نہیں سمجھ پاتا ہوں کہ یہ لوگ جو شیعہ اتنا زور دیتے ہیں اس بات پر کہ وہ مولود کعبہ ہے. مولود کعبہ اس وقت تو خالی بتوں کا مرکز تھا, وہاں پر کیا ہے؟ میں نے کہا یہی تو ہم سمجھانا چاہتے ہیں. جو شخص پیدا ہو تو بت گدا خدا کا گھر بنا دے, وہ فضیلت والا ہے کہ جہاں پر اس کا قدم بڑھے وہاں وہ چیز اللہ کی بن جائے. اب توجہ کر رہے ہیں نا؟ تو بت خانے میں پیدا ہوئے تو اس میں کیا کون سی ایسی فضیلت کی بات؟ اس وقت تو بت خانے کا کہتے دیکھو نا, یہی تو بات ہے کہ کچھ ایسی ہستیاں ہیں نا جو بھی کرتی ہیں عجیب تدبیر اس کے اندر ہوتی ہے. بچہ پیدا ہو آنکھ بند رکھے, آنکھ بند رکھے, کتنی عظیم تدبیر والا ہے جو آنے والا ہے. اسے معلوم ہے کہ اطراف میں بت ہیں, بند کروں. یہ وجہ ہے کہ ہر کسی نے دشمنی میں بھی لکھا کرم اللہ وجہہ, اللہ نے اس کے چہرے کو کرامت سے نوازا ہے, بزرگواری سے نوازا کہ اس نے سجدہ کسی بت کے سامنے نہیں کی. سجدے کی بات کر رہے ہو, علی علیہ السلام نے بچپن میں دیکھا بھی نہیں بت کی طرف. اب آپ دیکھیے ذرا اس پر بھی توجہ کیجئے. ابھی میں بات کر رہا ہوں حدیثوں ہی کا سہارا لے کر کہ خانہ کعبہ کیا اور مولا علی علیہ السلام کے لیے کیا کہا گیا. محتاج ہے پوری دنیا خانہ کعبہ کی, جیسے کہ اس سے پہلے بھی آپ نے سنا خانہ کعبہ آپ کی طرف چل کے نہیں آتا, آپ کو جانا پڑے گا. کچھ پانے کے لیے آپ کو سفر کرنا پڑے گا, زحمت اٹھانی پڑے گی, مشقت اٹھانی پڑے گی, تب جا کے خانہ کعبہ تک پہنچ کر اس سے کچھ آپ حاصل کریں گے, معنویت حاصل کریں گے, روحانیت حاصل کریں گے, عبادت کا صحیح مزہ آپ حاصل کریں گے. مولا کائنات کو بھی اللہ نے کسی کا محتاج نہیں بنایا. بات صرف خلافت کی بھی نہیں ہے, ٹوٹل لوگوں کا محتاج علی نہیں ہے, علی کے محتاج ہیں کائنات کے سارے لوگ. اور ہم ان کو کسی حد تک قابل تعریف سمجھتے ہیں کہ جو غصب کرنے کے بعد بھی اتنے بے شرم تھے کہ مشکل کو انہی کے پاس لے کر آتے. اور یہ ثابت کرتے تھے کہ اقتدار علی کی محتاج ہے, علی اقتدار کا محتاج. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. ہمارا بھی علی محتاج نہیں ہے کہ ہم احسان جتانے لگ جائیں. ہم اتنے بڑے مولائی, ہمیں علی نے کیا دیا؟ کچھ ہم دیکھتے ہیں ایسے, اور پھر اس کا نام دے دیتے ملنگانہ انداز. یہ کیا انداز ہے؟
جاہلانہ انداز کو آپ ملنگانہ کہہ کے تو ہی نہیں کر رہے ہیں آپ. جاہلانہ بات کو ملنگانہ کہہ کے تو ہی نہیں کر رہے ہیں. علی والے وہ ہوتے ہیں، توجہ، جیسے خانہ کعبہ محتاج نہیں ہے کسی کا، علی بھی محتاج نہیں، ہمارا بھی محتاج نہیں. آپ ذکر کریں نہ کریں، فرشتے کم ہیں جو علی کا ذکر کریں. ارے بھئی یہ حدیث تو آپ کو معلوم ہے کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا علی کی ذات وہ ہے کہ جو زمین والوں سے زیادہ آسمانوں میں زیادہ مشہور ہے. کیا مطلب ہے؟ لوگوں نے قدر زمین والوں نے قدر نہیں کی، آسمان میں رہنے والی مخلوق نے قدر کی. تو اس کے لیے تو بہت اوپر عرش میں لوگ تعریف کر ہی رہے ہیں. ایک دشمن بھی کہیں مجبور علی کے ساتھ چل پڑا تھا. حدیث لمبی ہے، طول و تفصیل کے ساتھ ہے. اب اس کی صحت تو سکم پر میں نہیں جاتا، لیکن بہرحال ہے کہ مجبوراً دیکھنا چاہیے کہ علی کہاں جا رہے ہیں. خود بھی ہو گئے، ایک ایسی جگہ پر گئے کہ جہاں علی کا نام لو تو دانا خاک سے فوراً پودا بن کے اگتا ہے، اس کے بعد درخت بن جاتا ہے اور آپ کے لیے رزق فراہم کر دیتا ہے. ذکر نام علی سے پورا یہ رزق کا پروسیجر جو تقریباً 6 ماہ تک چلے یا 1 سال تک چلے، وہ ایک لمحے میں چند منٹوں میں ہو جاتا ہے طے. اور اگر کوئی دشمن ہے نا تو اسے کہا جاتا ہے عجیب و غریب کہ دشمن علی پر لعنت کرو گے تو تمہیں روزی ملے گی. تو گیا بھی تھا وہ دشمن، اس نے اپنے آپ پر لعنت کی تو روزی ملی. علی ایسا بے نیاز ہے، ایسا بے نیاز ہے کسی کی ضرورت نہیں. یا علی انت بمنزلت الکعبہ، علی تمہاری منزلت کعبے جیسی ہے. کعبہ محتاج نہیں ہے، علی بھی محتاج. دنیا آئے گی تو دنیا کا فائدہ ہوگا، توجہ ہے نا. علی کی طرف دنیا آئے گی تو دنیا کا فائدہ ہوگا، نہیں آئے گی تو نقصان دنیا کا ہوگا. علی کی فضیلت میں ذرہ برابر کمی نہیں آئے. خلافت ملے نہ ملے، مولا کائنات کی فضیلت میں ذرہ برابر کمی نہیں آ سکتی. ایک حقیقت ہے، ہم علی کے شیعہ بنے یا نہ بنے، مولا کی فضیلت میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے. اتفاق سے مولا علی علیہ السلام نے ہمیشہ یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ جو بے عمل ہے وہ کاش کے شیعہ نہ کہلائے. کاش وہ شیعہ نہ ہوتے کہ علی کے ماننے کی بات کرتے ہو، علی کی ایک بھی نہیں مانتے. علی کہہ رہے ہیں میں اگر تمہارا امام ہوں تو میرے حساب سے تو مالک اشتر میرا نمائندہ ہونا چاہیے. لوگوں نے نہیں ہم نہیں مانتے، وہ تھوڑا سا جھگڑالو ہے. جو نمازی پرہیزگار تسبیح کرنے والا اللہ کرنے والا ہے نا، وہ ابو موسیٰ اشعری، ہم اس کو مانتے. بھائی نمائندہ علی کا ہے، تم طے کرتے ہو. قوم کو عادت ہو گئی تھی، نبی کے خلیفے کو خود جب طے کرنے لگ گئے. آپ ذرا دیکھیے کس قدر علی کی ذات بے نیازی کا مظاہرہ کر رہی ہے پوری امت کے ساتھ. دنیا نے قدر نہیں جانی، آج بھی ہم نہیں جانتے. معذرت کے ساتھ کہنے کے لیے تو کہہ دیتے. اگر ہم سے پوچھے کہ نادری کیوں پڑھتے ہو، مشکلوں کو ٹالنے کے لیے. کتنے بڑے مطلبی ہیں ہم. یا علی کہو ٹھوکر نہ لگے، ٹھوکر سے بچنے کے لیے یا علی کہتے ہو. بیمار ہو گئے دعا کرو، نادی علی پڑھو، مولا کا ذکر کرو، مولا کی کوئی تعویذ لے کر دو. مظہر العجائب والغرائب ہے. ہم کتنے مطلبی ہیں، ہر موڑ پر ہر جگہ پر اپنے فائدے کی سوچتے ہیں. کبھی ہم نہیں پوچھتے مولا ہم آپ کے تابع ہیں، آپ کے اطاعت گزار ہیں، آپ فرمائیں ہمیں کیا کرنا چاہیے، جو آپ کہیں گے وہی کریں گے. نہیں وہ تو نہیں ہو سکتا ہے نا. تنور میں چلے جاؤ تو کیوں نہیں گیا وہ. بہانہ بھی کیسے بنایا کہ مولا جلے آپ کے دشمن، میں کیوں جلوں.
बहाना है ना। उस बदबख्त को यह नहीं मालूम कि मौला जलाने के लिए नहीं भेज रहे हैं, उसको आबाद करने के लिए भेज रहे हैं, उसको फजीलत इब्राहिमी अदा करने के लिए भेज रहे हैं, फजीलत इब्राहिमी देने के लिए भेज रहे हैं, लेकिन लेने के लिए तैयार ही नहीं। कहते चले आपके दुश्मन का बैठ जा, ऐसी मोहब्बत का मुझे कोई न फायदा है न इसकी जरूरत है। लोग है ना मुख्तलिफ किस्म के। एक ने आकर कहा, जब साबित हो गया कि वो शराबी है, आप सब जानते हैं, मैं सिर्फ इशारे दे रहा हूं, मौला ने कहा इसको कोड़े लगाओ, जो हुक्म है। जब कोड़े लगाए जाने लगे थे तो उसने कहा, या अली मैं आपका मानने वाला शिया हूं। मतलब क्या है, एहसान जता रहा है, शिया हूं तो छोड़ दे, पार्टीबाजी है, फेवरिज्म है, पार्शियलिटी है। मैं आपका चाहने वालों कहूं तो मौलवी छोड़ देंगे। कहा कंबर 10 कोड़े एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा किस लिए? हजरत कंबर भी घबरा गए, क्या शरीयत में तब्दीली आई? नहीं, अली शरीयत को बदलने के लिए नहीं आया है, अली शरीयत को नाफिज कर वो बदलने वाले मर गए। जो जिन्होंने शरीयत में रखना किया था, तब्दीली लाई थी, वो मर गए। अली शरीयत को बदलना नहीं चाहता है, नाफिज करना चाहता है। कब ये 10 कोड़े किस लिए? कि 10 कोड़े शराब की सजा में नहीं हुए इजाफा, बल्कि उसने हमारी मोहब्बत को बदनाम किया है। शराब पीकर सजा से बचने के लिए कहता है मैं अली का चाहने वाला हूं। और एक ऐसा भी आया था मुझे, देखिए ये नहीं कहते कि शिया जुर्म नहीं करते, हम नहीं मानते इस तरह की बात को कि शिया भी मासूम हो जाते हैं। जैसे अभी किसी ने एक शेर में कहा, बहुत तकलीफ हुई मुझे कि अली से निस्बत हर चीज की, वो भी अली, वो भी अली, वो भी अली, और मलंग भी अली, अली अली का मलंग भी अली। ऐसा नहीं होता है। हम उसके अली के कंबर जो गुलाम है, गुलाम के गुलाम के कदमों की खाक के बराबर भी नहीं है। अली बनने चले हम। ये गुमराही जो होती है ना, क्यों होती है? कुरान को छोड़ दिया हमने और हदीस को छोड़ दिया, अपनी तरफ से अली की फजीलत सुनाने लग गए, नतीजे में गुमराही हुई। तवज्जो है ना मेरे साथ? जुर्म किया, चोरी की, पकड़ा गया, लाया गया, साबित हुआ, मौलाली ने अंगुष्ठ काट दी, उसके उंगलियों को काटा, सजा दी। सजा जब तक उसने नहीं पाई, उसने ये नहीं जताया कि वो अली का चाहने वाला है, सह गया। जो वहां से निकला तो खारिजी ने मौका पा करके ताना दिया, तंज किया। आपने दास्तानें सुनी है, किसने तुम्हारी उंगलियां काटी? जानबूझकर छेड़ा था, जिसकी तुम सुबह शाम तारीफ करते हो, उसने तुम पर रहम नहीं किया। तो वो भी बरजस्ता अली के फजाइल शुरू कर देता है, कहता कता यदि अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन ने ये किया है, उसने मुझे सजा नहीं दी बल्कि गुनाह से पाक किया है। वो मुझे पाक करने वाला, वो मुतहिर है, वो पाक करता है, मैं पाक होकर आया हूं उसकी वज़्म से। ये भी चाहने वाला है ना, जुर्म इसने भी किया था, जुर्म उसने भी किया था, उसने मोहब्बत को जताया, इसने मोहब्बत को वहां जताया नहीं, सजा पा ली। फिर जब बात दुश्मन के सामने हुई अली की, तो तारीफ में उसने कसीदा पढ़ डाला। मौला को भी पता चला, बुलाया और बुला करके फिर उंगलियों को जोड़ा। यह हकीकत है। फिर से मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु उलमा इस सवाल के जवाब में बयान करते हैं, आपने बारहा सुना होगा। सवाल ये कि अगर जोड़ना ही था तो फिर काटा क्यों? काटा था अल्लाह के हुक्म को नाफिज करने के लिए, जोड़ा अपनी मोहब्बत का सिला दे। उसने लाज रखी, एक ने मोहब्बत की लाज रखी, दूसरे ने मोहब्बत को जताकर बदनाम किया। अब हम यहाँ पर महफिल में बैठकर फैसला खुद करके उठे कि हम अली की मोहब्बत को जताते रहते हैं या मोहब्बत का हक अदा करते हैं। क्या बात है, माशाअल्लाह। अगर आप मोहब्बत को
جتاتے ہیں خدا نخواستہ کچھ کام نہیں آنے والی ہے محبت۔ ایک شخص جاتا تھا اور کھجور کے موسم میں زیارت کے لیے جاتا تھا، اور اس کے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ زیارت کی زیارت ہو جائے گی اور تازے بہترین کھجور بھی کھانے کو مل جائیں گے۔ اور 1 سال گیا تو وہیں بس اڈے پر ایک شخص آیا کھجور کی ٹوکری لے کر کہ یہ لو اور یہیں سے واپس چلے جاؤ، مولا تمہاری زیارت کو قبول نہیں کرنے والے کہ تم اس غرض سے آئے ہو۔ کہیں تو تم خالص ہو کر میری محبت کی بات کرو، کہیں تو مخلص بن جاؤ، سنسیئرٹی کے ساتھ خلوص کے ساتھ علی کو چاہنے لگو، دیکھو پھر علی کس طرح تمہیں آگے لے جاتے۔ اور جب سچی محبت آپ کے دل میں آ جائے گی نا، میں آپ کو بتا دوں کہ مشکل کشا کے ماننے والوں کی مشکلوں میں اضافہ ہوگا، کمی نہیں آئے گی۔ اگر آپ سچی محبت کرنے لگ جائیں گا، جس لمحے سے بھی آپ خالص سچی محبت کرنے لگ جائیں گے نا، تو بلائیں گھیر لیں گی، دشمن آپ کو تکلیف دیں گے، مشکلات میں آپ کو ڈالیں گے، آپ کی مشکلات کم نہیں ہوگی، مشکلات بڑھ جائے گی۔ یہاں دار ہے، رسن ہے، یہاں جان پر بنے گی، یہاں دار ہے، رسن ہے، یہاں جان پر بنے گی۔ یہ محبت علی ہے، کوئی بھولگی نہیں ہے۔ تو یہاں مشکل سے بھاگنے کی دعا نہ کرو، بلکہ یہاں دار ہے، رسن ہے، یہاں جان پر بنے گی۔ علی کی محبت کوئی مذاق نہیں ہے، یہ محبت علی ہے، کوئی دل لگی نہیں ہے۔ آپ کے اوپر دنیا تنگ ہونے والی ہے اگر آپ سچی محبت رکھیں گے، مشکلات سے آپ کو گزارا جائے گا۔ آپ کو مشکل سے بھاگنے، آسانیوں کے راستے تلاش کرنے کی دعا نہیں کرنی ہے، بلکہ مشکلوں میں علی والا بن کر ثابت قدم ہونے کی دعا کرنی ہے۔ آپ کو اپنے آپ کو ثابت کرنے، ثابت قدم رکھنے، مضبوط کرنے اور طوفان کا مقابلہ کرنے، ڈٹ کے مقابلہ کرنے کی دعا کرنی ہے، اور وہ جذبہ حاصل کرنا ہے، اور یہ ہوگا تو کامیاب ہیں۔ مشکلات سے بچنے کی بات ہم کرتے ہیں، معمولی ٹھوکر سے بچنے کی بات کرتے ہیں۔ فقیری کیا چیز ہے؟ سلمان نے کب مانگا کہ مولا آپ جب اٹھا لیتے ہیں مٹی تو وہ سونا ہو جاتی ہے، تو مجھ غریب پر بھی رحم کیجئے گا نا، کچھ 2-4 مٹھی خاک ہی دے دیجئے تاکہ میں سونے کو لے کر جاؤں اور امیر بن جاؤں اور بہت بڑا دنیا میں مالدار بن جاؤں۔ ابو ذر نے کبھی ایسا مانگا؟ کبھی مقداد نے یہ خواہش ظاہر کی؟ ہر کسی نے فقیری کو پسند کیا، مسکینی کو قبول کیا، بھوک اور پیاس کو بھی گوارا کیا، لیکن عشق کو سچا رکھا، پاکیزہ رکھا، خلوص کی بنیاد پر رکھا، اس پہ کوئی ملاوٹ آنے نہیں دی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ سچے عاشق بن جائیں۔ سچے عاشق بنیں گے تو میسم کی طرح جس درخت پہ لٹکائے جانے والے ہیں اس درخت کو پانی دیں گے، اس کا خیال رکھیں گے۔ تو مشکلات سے بھاگنا نہیں ہے، مشکلات آنے والی ہیں، زیادہ بھی ہونے والی ہیں۔ اگر آپ مشکلات سے بھاگیں گے تو مشکلات آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گی، لیکن ایک دفعہ مشکل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے نا ثابت کر دیں کہ ہم علی والے ہیں، تو مشکل آئے گی لیکن آپ پر غالب نہیں آئے گی۔ بلا ہوگی لیکن آپ پر غالب نہیں ہوگی، مصیبت آئے گی لیکن آپ مصیبت پر غالب رہیں گے، فائق رہیں گے۔ میں نے اپنی گفتگو تمام کر دی، وقت بھی میں نے آپ کا زیادہ لیا۔ کل کی گفتگو جو ہوگی انشاءاللہ علی اور قرآن، علی اور اسلام، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم بہت پیچھے ہیں، چند باتیں جو فضائل کے لگاتار ہماری مجلسوں میں ہوتے ہیں، ذکر اس کا ہوتا ہے، اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں، آگے ہم جانے کی کوشش بھی نہیں کرتے، رک جاتے ہیں۔ ہمارے قدم بھی اور زبانیں بھی اور کتابیں لکھنے والے بھی، شاعری کرنے والے بھی، بس چند ابواب ہیں انہی اس پر اکتفا کرتے ہیں۔ ہمیں درک کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا وجہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ۔ ماشاءاللہ، کیا بات، کیا مماثلتیں ہیں، اور قرآن سے ہم کیا کر رہے ہیں، علی سے کیا کر رہے ہیں، علی کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے، قرآن کے ساتھ کیا سلوک ہے۔ انشاءاللہ کل آپ سے گفتگو ہماری مفصل ہوگی انشاءاللہ توحید اسلامک سینٹر میں۔
وہاں پر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. وقت تمام ہوا ہے. معذرت کے ساتھ اس سے زیادہ کچھ عرض نہیں کروں گا. دعا کروں گا. آپ وقت بھی بہت اچھا مناسب ہے. علماء کرام ہمارے استاد محترم بھی موجود ہیں. یقیناً آمین سب آپ کہیں گے. اور علماء کے ساتھ تو آج کی اس محفل کا جو اصل نچوڑ ہے نا، ما حصل، وہ آپ کو ملے گا. اور یہاں سے جو بہترین ریئل تبرک ہے وہ آپ کو ملے گا. ہاتھوں کو اٹھائیے گا، صدق دل سے آمین کہیے گا اور بلند آواز میں آمین کہیے گا. پروردگار تجھے تیرے تمام انبیاء، تیرے تمام اولیاء، خاص کر سید الاولیاء مولا کائنات کی ولادت کا واسطہ، تیرے اس خانہ کعبہ کا واسطہ کہ جس کے درمیان میں وہ کائنات کا امیر تشریف لاتا ہے. پروردگار تیری تمام مقدس کتابوں کا، تیری تمام مقدس نیک مخلص بندوں کا واسطہ ہے، شہداء کا واسطہ ہے، علماء عظام با عمل علماء کا واسطہ ہے، مراجع عظام کا واسطہ ہے. پروردگار ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت سے مالا مال فرما. ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرما. جہاں اس محفل میں کچھ انجانے میں غلطیاں ہوئی ہیں، شعر غلط پڑے گئے، پروردگارہ انہیں درگزر فرما. پروردگار آئندہ ہمیں احتیاط کرنے اور صحیح معنوں میں عشق کی کیفیت کے ساتھ جشن منانے کی توفیق عطا فرما. پروردگار اس جشن کا اہتمام کرنے والے جتنے بھی ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. شرکت کرنے والوں کو اس کا بہترین اجر عطا فرما. علماء کرام کا سایہ ہمیں سروں پر قائم و دائم فرما. الہی و ربی و مولائی اس جگہ کو بھی ہمیشہ کی طرح آباد فرما. الہی ہر اس انسان کو کہ جسے ابھی ہدایت کا دروازہ میسر نہیں ہے، پروردگار اس کو ہدایت کا دروازہ جلد سے جلد دکھا. الہی و ربی و مولائی دنیا بھر میں جہاں بھی مومنین و مومنات ان کی جان، مال، عزت، آبرو اور ناموس کی حفاظت فرما. پروردگار ظالم اور ظلم اور ظالم اور ستمگروں کے ستم کو پروردگار اس کا جلد سے جلد خاتمہ فرما. روئے زمین پر عدل و انصاف کی حکومت جلد سے جلد نافذ فرما. پروردگار تیرے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو اس کے آبان و انصار اور اس کے لشکر کے قابل بنا. الہی و ربی و مولائی تجھے واسطہ ہے اسی آخری حجت کا. پروردگار قلب ناظرین امام زمانہ کو ہمارے اچھے اعمال سے راضی خوشنود فرما. ہمیں ہر طرح کی برائی سے اور برے خیال سے محفوظ فرما. ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. آج کی شب تمام ہمارے مرحومین و مرحومات کی قبروں میں نورانی بارش فرما. مغفرت سے انہیں سرفراز فرما. جوار رحمت اور جوار ائمہ معصومین میں جگہ عنایت فرما. الہی و ربی و مولائی ہماری اس عظیم محفل کے تصدق جتنے بھی شریک ہوئے ہیں اور ان کے جتنے بھی عزیز بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. پروردگارہ ہمیں دنیا اور آخرت میں قرآن و اہل بیت سے منسلک رہنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ ہمارا انجام بہترین انجام قرار دے. پروردگار ہماری عاقبت بخیر فرما. الہی و ربی و مولائی ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما. امام زمانہ کی بارگاہ میں ہدیہ و تبریک و تہنیت پیش کرنے کے لیے 3 دفعہ بلند ترین صلوات پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد.